إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ عربی سال کا تیسرا مہینہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، اس مہینے کے داخل ہوتے ہی مختلف علاقوں میں بہت سارے مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی یا 12 وفات مناتے ہیں، اور اس مہینے کے داخل ہوتے ہی اس عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں، گلیوں، محلوں اور شہر کو سجانے اور اسٹیج کے بنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خطبہ اور قلمکار اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے وہ اس عید کی فضیلت اور اس کے ثواب کو مختلف وسائل کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیں دیکھیں کہ شرعی نقطہ نظر سے
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آپ کی پیدائش کی مناسبت سے یا وفات کی مناسبت سے خوشی یا غم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اس اہم موضوع پر گفتگو کروں، کچھ بنیادی باتیں آپ کی ذہن سازی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کی وضاحت کرنے اور اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کہ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اس بات کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آخری حج میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہیں مکمل طور سے عطا کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ یہودیوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مسلمانوں کے یہاں ایک دن ایسا ہے یا ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید مناتے۔ وہ کون سی آیت؟ یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اوامر اور نواہی، حلال و حرام، عبادات کے تعلق سے آیتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اللہ بندوں سے جو چاہتا ہے، بندوں کو اس نے آرڈر دیا ہے، آج کے دن اللہ کے آرڈر کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر عبادتوں کا حکم یا حلال و حرام کے مسائل نہیں نازل ہوں گے۔ یہ خوشی کی بات ہے، یقیناً خوشی کی بات، دین مکمل ہو رہا ہے، خوشی کی بات، ورنہ 23 سال تک رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے وہی آتی رہی، حکم آتا رہا۔ میرے بھائیوں، بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی آخری حج میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور پوچھا، الا هل بلغت؟ ہزاروں صحابہ، بلکہ آخری حج میں 1,44,000 کم و بیش صحابہ شریک ہوئے تھے۔ آپ نے بلند آواز سے صحابہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، الا هل بلغت؟ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں نے دین کی تبلیغ کر دی ہے؟ دین کی تعلیم تمہیں دے دی ہے؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھا دیا ہے؟ دین کی باتیں میں نے تم تک پہنچا دی ہیں؟ قالوا بالا، سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دین کی ساری باتیں بتلا دی ہیں۔ اور پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنی انگلی کو اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اللہ نے اس دین کو، اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں امت تک پہنچا دی ہیں، آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کچھ یہود ان کے پاس آئے اور کہا، تمہارے نبی
قضائے حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، پیشاب و پاخانہ کا طریقہ بتلاتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کے آداب بتلاتے ہیں۔ مذاق اڑایا یہودیوں نے مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا۔ اس پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فخر سے کہا کہ ہاں ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتلایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، آپ نے ہمیں بتلایا کہ ہم 3 پتھر سے کم، 3 ڈھیلے سے کم استنجا نہ کریں، آپ نے ہمیں بتلایا کہ ہم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو ہمیں قضائے حاجت کی آداب بتلائے، وہ نبی جو ہمیں کھانے پینے کی آداب بتلائے، وہ نبی جو ہمیں گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی آداب بتلائے، وہ نبی جو بستر پر جانے اور سونے اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعائیں سکھائے، وہ نبی جو ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی آداب بتلائے۔ میرے بھائیوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا شفیق اور مہربان ہے وہ نبی جو اپنی امت کا اتنا خیر خواہ۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان يدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینہاہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا آپ نے کہ اللہ نے جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ہر نبی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی امت کے حق میں جتنی مفید باتیں جانتا ہے ان کو بتلا دے، اور اپنی امت کے تعلق سے وہ جن چیزوں کا اندیشہ اور خوف محسوس کرتا ہے، جو شر جانتا ہے اپنی امت کے تعلق سے، وہ بھی بتلا دے۔ تو ہر نبی کی ذمہ داری رہی۔ میرے بھائیوں، وغیرہ دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی بات کی تعلیم دے دی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جتنا جو بھی عمل جنت سے قریب کرنے والا ہے، جو بھی عمل جنت سے قریب کرنے والا ہے، میں نے تمہیں ان سارے اعمال کی خبر دے دی ہے، اور جو بھی عمل تمہیں جہنم سے قریب کرنے والا ہے، جو کام تمہیں جہنم سے قریب کرنے والا ہے، ان سارے کاموں سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں دیکھیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جشن منانا، خوشی منانا، عید منانا، اور ایک مخصوص دن میں اس کا اہتمام کرنا، اور ایک مخصوص طریقے سے اس خوشی کا اظہار کرنا، اور اس دن میں وہ جشن نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہنا، گمراہ کہنا، آئیں اس کو ہم شریعت کے ترازو میں رکھتے ہیں، اور اسلامی اصول اور ضوابط کی روشنی میں اس عید کی ہم جانکاری لیتے ہیں۔ کیا واقعی اس کی گنجائش ہے اسلام میں؟ اگر گنجائش ہے تو میرے بھائیو شرح صدر کے ساتھ اسے منائیں اور اس کا اہتمام کریں اور اس کے پیچھے پیسے خرچ کریں۔ اور اگر یہ دینی اصول و ضوابط شریعت کے ترازو میں یہ عید نہیں آتی ہے اور دین کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے، تو شرح صدر کے ساتھ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، آئیں دیکھیں، سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو لیتے ہیں، جو الحمدللہ متفق علیہ کتاب ہے پوری دنیا والوں کے لیے، اور متفق علیہ کتاب ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، جس پر ساری امت متفق ہے۔ میرے بھائیو، آئیں دیکھیں قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک ساری آیتیں، ہر حرف اور لفظ جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ ساری آیتیں کیا ہے؟ موجود ہے ہمارے سامنے، قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کے حقوق کو بتلا دیا ہے۔ نبی کا ادب کیسے کریں، نبی کا احترام کیسے کریں، ان ساری چیزوں کی تعلیم اللہ نے قرآن کے اندر دے دی ہے۔ نبی سے محبت کیسے کرنی ہے، نبی کا احترام کیسے کرنا ہے، نبی کے حقوق کیا ہیں امت پر، اللہ نے قرآن کے اندر سکھلا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی اتباع اور پیروی کرو، اور ترغیب دی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام! وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتباع کا حکم دیا، نبی کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی سے محبت کا حکم دیا، اور ایسی محبت جو والدین، اولاد، بیوی، بچے، تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ اگر ایسی محبت ہم نے رسول سے نہیں کی تو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔
ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کے اندر نبی پر صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے، درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، نبی کی بات کے سامنے اپنی بات کو اونچی کرنے سے منع کیا ہے نا، نبی کے احترام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کے جو حقوق ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ لائے کوئی ایک مثال پیش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے خوشی جشن منانے کا حکم دیا ہو۔ بات ہدایت اور گمراہی کی ہے کہ جو منائے وہ ہدایت پر ہے، جو نہ منائے وہ گمراہی پر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر ہدایت کے سارے اصول اور اعمال بتلا دیے ہیں۔ ایک مثال، ایک آیت، ایک حکم کوئی لائے دکھائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر نبی کی پیدائش کی مناسبت سے جشن منانے اور جلسے جلوس نکالنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا ہو، عید منانے کا حکم دیا ہو۔ ایک آیت، ایک مثال پیش کریں، میرے بھائیو ہرگز نہیں پائیں گے، اور اگر ہے تو دکھائیں تاکہ ہم بھی اس آیت پر عمل کریں۔ آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، دور مکی دیکھیں، دور مدنی دیکھیں، نبوت کے بعد کے ادوار دیکھیں، نبوت سے پہلے کا زمانہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی مناسبت سے اگر ایک بار بھی عید منائی ہو، عید میلاد النبی منائی ہو، یا جشن منایا ہو، یا خوشی منائی ہو، یا اس قسم کے جلسے جلوس نکالے ہوں، ایک مثال کوئی پیش کرے کہ مدینے کے گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا، عید منائی، ایک مثال پیش کریں، میرے بھائیوں ہم بھی ماننے کو تیار ہیں، ہم بھی عمل کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے پیچھے ہم بھی قربانیاں دیں گے، پیسے خرچ کریں گے، وقت صرف کریں گے۔ ایک مثال نہیں پا سکتے، پورا عہد مکی عہد مدنی دیکھ لیجئے، ایک مثال ایسی نہیں پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آپ کی پیدائش کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو جشن منایا ہو، عید منائی ہو۔ اس کی واضح دلیل میں دوں آپ کے سامنے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول وہ دن، اس دن میں مدینے والوں کی کیفیت کیا تھی، مدینے کا منظر کیا تھا، الحمدللہ سیرت اور تاریخ کی کتابیں موجود ہیں۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی 12 ربیع الاول، اس دن کی پوری کیفیت کہ صبح سے شام تک صحابہ نے کیا کیا، الحمدللہ سیرت کی کتابوں کے اندر کیا موجود ہے۔ لائے کوئی دکھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول کو نبی کے گھر میں یا یہ کہ مدینے کی گلیوں میں اس قسم کا کوئی جشن منایا گیا، کوئی جلسے جلوس نکالے گئے، خوشیاں منائی گئی۔ پھر اور دیکھیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کوئی کہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کیسے مناتے؟ میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام، خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ رہنما ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں اور رہنما بھی ہیں، فرمایا آپ نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے میری امت کے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا، جہاں میری سنت نہ ملے، میرا عمل نہ ملے، وہاں خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ خلفاء راشدین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی عید میلاد نہیں منائی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میرے بھائی جن کی رائے کی تائید میں کئی بار آسمان سے وحی نازل ہوئی، جن کے بارے میں فرمایا آپ نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ ہستی جن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی الہام دیا کرتا تھا، الہام کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ طویل دور خلافت دیکھیں، 10 سالہ کم و بیش 10 سال تک انہوں نے خلافت کی، حکومت کی مدینے کے اندر۔ 10 بار یہ تاریخ آئی ہوگی کیا انہوں نے اپنے دور خلافت میں، اور اس وقت تو الحمدللہ نہ پیسے کی کمی تھی نہ وہ صحابہ، آگے بتائیں گے ہم۔ میرے بھائیوں خلفاء راشدین کی سیرت پڑھیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، اہل بیت، آپ کی بیویوں اور آپ کے نواسے اور نواسیاں، ان کی سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ پھر پورے صحابہ کرام، آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے، آپ کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ آخری صحابی عامر بن طفیل کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طویل دور۔ میرے بھائیوں ایک مثال کوئی پیش کرے کہ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی ہو، جشن منایا ہو۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے،
تابعین کا دور جن کے بارے میں حدیث یا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، نبی کا دور، وحی کے نزول کا دور، قرآن کے اترنے کا دور، میرا دور فرماتے ہیں آپ، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ پھر اس امت پر، اس دنیا میں میرے زمانے کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا دور جو سب سے بہترین دور ہے وہ کیا ہے؟ تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کا دور ہے۔ ان تینوں ادوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر خیر القرون کہا کہ سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانے۔ کسی بھی تابعی کے اندر، کسی بھی تابعی نے چاہے وہ سعید مسیب ہوں، حسن بصری ہوں، اور مدینے کے دیگر فقہائے سبع ہوں، پوری تاریخ پڑھیں میرے بھائیوں، کسی بھی تابعی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو عید نہیں منائی ہے، تبع تابعین نے بھی نہیں۔ پھر اور آگے بڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، دیگر محدثین و فقہاء مفسرین اور کی سیرت پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں میرے بھائیوں، کسی بھی امام و محدث و فقیہ و مفسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منائی ہے۔ اگر آپ ان کے معتقد ہیں، پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، لائیں اپنے امام کی زندگی سے ایک مثال پیش کر دیں۔ چلیں قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، سیرت سے نہیں، صحابہ کرام کے عمل سے نہیں، تابعین کے عمل سے نہیں، اپنے امام کے ایک قول، اپنے امام کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کو فلاں سال میں عید میلاد النبی منائی ہے۔ میرے بھائی، جب یہ خیر القرون، سوال یہ ہے کہ جب اس کا ثبوت قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، سیرت میں نہیں، اور صحابہ کرام کے عمل سے نہیں، تابعین کے عمل سے نہیں، تو یہ چیز آئی کہاں سے؟ اس کا وجود کب سے ہوا؟ اس سلسلے میں تاریخ لکھنے والوں نے مختلف تاریخیں لکھی ہیں، لیکن بالاتفاق جس چیز پر سب لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ 362 ہجری سے لے کر 565 ہجری تک، 362 ہجری اور 565 ہجری کے درمیان سب سے پہلے اسے مصر کے اندر فاطمیوں نے ایجاد کیا ہے اس دوران۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر سیرہ نبویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 400 ہجری میں، 4 صدی ہجری میں اس کو سب سے پہلے فاطمیوں نے ایجاد کیا ہے۔ فاطمی کون تھے؟ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، فاطمی یہ دراصل یہ دعویٰ کرتے تھے، مصر کے اندر ایک فاطمی گروپ تھا، خاندان تھا، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہیں، اور اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ تمام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اہل الحدیث، اہل کلام اور تمام علم فلسفہ کے ماہرین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لوگ یہود اور مجوس کی نسل سے تھے۔ فاطمی کس کی نسل سے تھے؟ یہود اور مجوس کی نسل سے تھے، اور یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے نہیں تھے، بلکہ یہود اور مجوس کی نسل سے تھے۔ اور انہوں نے 402 ہجری میں تمام اہل السنہ کے علماء کا اجتماع ہوا، اور انہوں نے کئی سو علماء نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ فاطمی دین سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، اور یہ فاسق ہیں، اور یہ یہود اور مجوس کی نسل سے ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے نہیں۔ اس پر اہل السنہ والجماعہ کے بہت سارے علماء کا اجماع اور اتفاق ہوا۔ کب؟ سن 402 ہجری میں، جس کو بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیا۔ اور دیگر میرے بھائی، یہ فاطمی یہ دراصل شیعہ سے قریب ایک جماعت اور ایک گروپ، اس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید میلاد النبی کی بدعت ایجاد کی، اور اس چیز کو انہوں نے محبت رسول کا لباس پہنا کر، احترام رسول کا لباس پہنا کر، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا لباس پہنا کر کہ ایک دن جمع ہوں اور آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ کی پیدائش کو یاد کیا جائے، اور اس طریقے سے آپ کی سیرت کو یاد کیا جائے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں انہوں نے
शैतान बातिल को मुज़य्यन और खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वही रवैया, चाहे वो शैतान जिन्नात में से हो, चाहे वो शैतान इंसान में से हो, इन शैतानों ने मेरे भाइयों इस बातिल को, इस बिदात को मुज़य्यन और खूबसूरत बना करके मोहब्बत रसूल, एहतराम रसूल, ताज़ीम रसूल, सलात रसूल और सीरत रसूल का लेबल लगा करके उन्होंने उम्मत के अंदर इस बिदात को ईजाद किया। और आगे बढ़े मेरे भाइयों, एक और दलील वो ये कि आए देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख क्या है। अगर हम आपकी पैदाइश की मुनासबत से जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो आए देखें कि आप पैदा कब हुए हैं, आपकी पैदाइश क्या है, किस तारीख में आपकी पैदाइश हुई है, ताकि उसी तारीख में आप खुशी मनाएं, जश्न मनाएं। मेरे भाई, इस सिलसिले में तो सारे लोग मुत्तफिक हैं कि आपकी पैदाइश माह रबीउल अव्वल में हुई है, आपकी पैदाइश पीर के दिन हुई है, आपकी पैदाइश 571 ईस्वी में हुई है, आमुल फील में, इस पर सब मुत्तफिक हैं। लेकिन माह रबीउल अव्वल की तारीख कौन सी थी, इस सिलसिले में तारीख लिखने वालों ने, सीरत लिखने वालों ने इख्तलाफ किया। किसी ने लिखा कि आप 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा कि आप 6 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने लिखा कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कितने अक़वाल हैं? 5 तारीखें बतलाई जाती हैं। किस दिन आप ईद मनाएंगे, किस दिन आप नबी की पैदाइश का दिन समझेंगे, किस दिन को? 2, 6, 8, 9, 12, 5 तारीख बतलाई जाती है, ये पैदाइश की तारीख। लेकिन आपकी वफात किस तारीख में हुई है, इस पर तमाम उम्मत मुत्तफिक है, बिला किसी इख्तलाफ के। तमाम सीरत निगारों ने लिखा है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई, पैदाइश की तारीख की तायीन नहीं है। फिर इजाद करने वाले कौन? यहूदो मजूस की नस्ल से गुमराह कुन फिरका, फातिमी फिरका, जो अपने आप को फातिमी कहता था। और इस फिरके ने अपने आप को फातिमी क्यों कहा जानते हैं? इसकी भी तारीख इसलिए कि मिस्र के अंदर हुकूमत कर सकें। मिस्र में हुकूमत करने के लिए इन मुनाफिकों ने अपने आप को जोड़ा, किससे? अहले बैत से जोड़ा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नस्ल से जोड़ा, ताकि हमें खिलाफत करने, हुकूमत करने में आसानी हो। और सन 362 हिजरी से लेकर के 567 हिजरी तक इन्होंने क्या हुकूमत की। और फिर तकरीबन 200 साल तक ये ईद मिलादुन नबी उन्हीं के नस्ल में, उन्हीं के लोग मनाते रहे, उन्हीं की जमात के लोग मनाते रहे। बाद में इसको फ़रोग मिला और इसकी फजीलत में और इसकी तायीद में किताबें भी लिखी मुनाफिकों ने। मेरे भाइयों, इस तरीके से बिदात क्या है, धीरे धीरे सुन्नत जमात भी क्या है, दाखिल हो गई। और शिया से बढ़ती हुई क्या है, मुसलमानों के बहुत सारे ग्रुप में, जमातों में ये बिदात दाखिल हो गई। मेरे भाइयों, सवाल यह है कि वफात की तारीख में पैदाइश की खुशी और पैदाइश की तारीख का पता नहीं, क्या आपको इसमें यहूद नसारा की साजिश की बू नहीं आती है? क्या इसमें यहूद नसारा की साजिश की बू नहीं आती है? किन यहूदियों ने, ईसाइयों ने उम्मत मुस्लिमा को लगा दिया कि जाओ तुम अपने नबी की वफात की तारीख में जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ। मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई। गौर करें, उस दिन किसको खुशी हुई थी? सहाबा को खुशी हुई थी, सहाबा ने जश्न मनाया था। उस दिन खुशी हुई थी तो यहूदियों को खुशी हुई थी, खुशी हुई थी ईसाइयों को खुशी हुई थी, खुशी हुई थी मुनाफिकों को खुशी हुई थी। जो अहले इस्लाम थे, सहाबा थे, वो 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात पर वो खुश नहीं हुए थे, बल्कि हवास बाख्ता हो गए थे, परेशान हो गए थे। और वो सहाबे किराम की जिंदगी का सबसे तारीख तरीन दिन था मेरे भाई, सबसे ज्यादा गमगीन दिन था। हवास बाख्ता हो गए, परेशान हो गए थे। खुशी हुई थी मुनाफिकों को, 12 खुशी हुई थी, यहूद नसारा खुशी हुई थी। और दरअसल यहूद नसारा ये आखिरी नबी का इंतजार चूंकि यहूदियों में करते थे, ईसाई ईसाइयों में करते थे, और एक दूसरे को धमकियां देते थे कि आखिरी नबी हम में से आएगा और हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। यही बात यहूदी ईसाइयों से कहते थे और ईसाई यहूदियों से कहते थे। और दोनों ये इंतजार कर रहे थे, दोनों की तमन्ना थी कि आखिरी नबी हम में से आए। जो आखिरी नबी अरब में आया, मक्के में पैदा हुआ, मेरे भाइयों, तो यहूद नसारा के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और वो मायूस हो गए।
پھر انہوں نے کیا ہے رفتہ رفتہ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے حسد اور بغض و عداوت کی بہت ساری چالیں چلیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ غلبہ حق کو ہی دے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے یہود و نصارہ نے، مجوسیوں نے، ان منافقوں نے، کفار نے مسلمانوں کو لگا دیا کہ جاؤ اپنے نبی کی وفات کی تاریخ میں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، جلسے جلوس نکالو، گھروں کو سجاؤ، اسٹیج سجاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ دراصل دین اسلام میں سے نہیں، یہ دین اسلام میں سے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس عید میلاد النبی، اس بدعت کی تائید میں قرآن سے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیل موجود ہے، اور دلیل کے بطور مثال میں چند ایک دلیلیں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے یہ خوش ہوں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو پا کر خوش ہوں۔ اللہ کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پا کر کے یہ خوش ہوں۔ کہہ دیجئے ان سے ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بہتر ہے ان تمام دولتوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا رحمت ہے، اور اللہ رحمت پر خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ رحمت پر خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس آیت پر تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوں کہ اس آیت سب سے پہلی چیز یہ کہ رحمت سے مراد عید میلاد النبی ہے، اس کی دلیل دیں۔ رحمت سے مراد تو کچھ بھی انسان لے سکتا ہے نا؟ آپ یہ ثبوت پیش کریں کہ رحمت سے مراد عید میلاد النبی ہے، جبکہ اس کے برعکس عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کے اندر، اپنے اثر کے اندر رحمت کی تفسیر، فضل اور رحمت تفسیر یہ کی ہے الہدا والقرآن والسنہ، کہ ہدایت اور قرآن و سنت یہی کیا ہے؟ فضل ہے، رحمت ہے، جس پر ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فضل اور رحمت کیا ہے؟ الہدا والقرآن والسنہ، ہدایت جو اللہ نے بھیجی ہے، قرآن و سنت، ہدایت ملنے پر خوش ہو، قرآن و سنت کے ملنے پر خوش ہو، اس پر ہمیں خوشی کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ تمہیں قرآن و سنت کا راستہ ملے، قرآن و سنت کی باتیں ملیں، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر اپنے پیشانی پر شکن نہیں لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم کیوں آیا، یہ وحی کیوں آئی۔ ایک شبہ تھا نا، منافقین جو تھے وہ کسی وحی کے اترنے پر، آیت کے نازل ہونے پر وہ خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ منافقین کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایک نئے حکم کا آرڈر آ گیا، الگ سے ایک نئے حکم کا پابند بنا دیا گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب کوئی آیت اترے، نبی کسی بات کا حکم دیں، تو نبی کی بات، اللہ کی بات، یہ فضل ہے اللہ کا، یہ رحمت ہے اللہ کی، اس پر غمزدہ نہ ہو، اس پر فکر مند نہ ہو، بلکہ اس پر کیا خوشی کا اظہار کریں۔ یہ لیکن کہتے نہیں، اس سے مراد، رحمت سے مراد کیا؟ عید میلاد النبی ہے، نبی کی پیدائش۔ میرے بھائیوں، مان لیں، چلیں وہ فرض محال مان لیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوں۔ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں فرق۔ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں کیا ہے؟ اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا، یقیناً ہم خوش ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، اس پر ہم کیا ہے؟ پوری زندگی خوش ہیں۔ لیکن خوشی منانا ایک اور چیز ہے۔ اللہ نے خوشی منانے کا حکم نہیں دیا ہے، خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زندگی میں خوش رہنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ صرف ایک تاریخ متعین کر کے اور اس دن خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ اگر اس آیت کو آپ نے سمجھا، یا تو سمجھا ہوگا تو نہیں سمجھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس آیت کے مفہوم کو سمجھا ہے، اگر نہیں سمجھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھے، وہ تو بہتان لگا رہا ہے آپ کے اوپر۔
ہے کہ نہیں؟ بہتان لگا رہا ہے، گمراہ، یہ گمراہی ہے۔ اور کوئی کہتا کہ نہیں آپ اس آیت کے مفہوم کو سمجھے، اور سوال ہے کہ سب سمجھے ہیں تو کیا آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے آپ نے عمل نہیں کیا، سمجھے اور آپ عمل نہیں کیے، سمجھے اور آپ عمل نہیں کیے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں سمجھے ہیں اور عمل بھی کیے ہیں اور صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی ہے، تو لائے کوئی ایک مثال پیش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں عمل کیا ہے، کب منائی عید میلاد النبی، اور صحابہ کرام کو آپ نے کب اس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں عید میلاد النبی مناؤ، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت، اچھی بدعت بری بدعت۔ میرے بھائیوں بدعت کی تقسیم کرنا کہ اچھی بدعت بری بدعت، یہ دراصل حدیث کے خلاف۔ قرآن کریم حدیث میں آپ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ کہہ رہا نہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ کچھ بدعتیں کیا اچھی بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو تراویح کی نماز میں جمع کیا، اور جب لوگوں نے جماعت سے تراویح پڑھنا شروع کی تو کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یا کیا ہی بہترین بدعت ہے۔ اس کا جواب دیا ہے محدثین نے کہ حال بدعت دراصل لفظی معنی اس کا جو ہے ڈکشنری میں اس کے معنی ایک انوکھا چیز، نئی چیز، انوکھا چیز۔ تو ایک نئی چیز جو کئی زمانے سے، کئی سالوں سے جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اور آپ نے باجماعت تراویح اس لیے بند کر دی تھی اس ڈر سے، بخاری کی روایت ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے باجماعت۔ اب جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ نے اس سنت کو زندہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنت ایجاد نہیں کی، بلکہ اس سنت کو کیا ہے آپ نے زندہ کیا، جو آپ نے اس بنا پر چھوڑ دیا تھا خشیت ان یفرض علیکم، کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر باجماعت تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تو جب وہ ڈر ختم ہو گیا تو پھر صحابہ کرام کیا ہے، صحابہ کرام باجماعت تراویح پڑھنے لگے۔ اور پھر میرے بھائیو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کا عمل بدعت نہیں ہے، خلفائے راشدین کا عمل سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اللہ کوئی ایک مثال پیش کریں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی 12 ربیع الاول کو خلیفہ تھے مسلمانوں کی، اور ان کی خلافت میرے بھائیوں، خلافت کا جو دائرہ تھا بہت وسیع تھا، کئی ممالک انہوں نے فتح کیا۔ چاہتے تو اگر یہ نیکی ہوتی تو اس نیکی کو کیا اپنی پوری سلطنت میں اس نیکی کو پھیلا دیتے، اور تمام عمرہ کو اس بات کا آرڈر دیتے کہ لوگوں اپنے اپنے دائرے خلافت میں تم لوگ کیا ہے عید میلاد النبی مناؤ۔ لیکن ایسی کوئی مثال نہیں پائیں گے، ایسی کوئی مثال نہیں پائیں گے۔ اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اس بدعات کا خاتمہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ بہت سارے لوگ محبت رسول کے نام پر، احترام رسول کے نام پر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی محبت رسول سے کسے نہیں ہے؟ کس مسلمان کو رسول سے محبت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے۔ کون مسلمان نبی کا احترام نہیں کرتا؟ بلکہ محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے، اور محبت اور احترام کو جاننے کا معیار یہ ہے کہ آپ کہاں تک نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، کہاں تک نبی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، تو کیا دیکھیں؟ کیا کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے کہ کہاں تک اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر و فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ اور ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے نا۔ تو اگر ہم محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے دعوے اور نعرے نہ لگائیں، بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ عید میلاد النبی میں نبی کی شان میں غلو کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھتے ہوئے ایسی باتیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں جو باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو خوبیاں، جو تعریف، جو اوصاف اللہ کے لیے ہیں، وہ اوصاف اللہ کے نبی کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ تعریف اللہ کے نبی کی کرتے ہیں۔ اور یہ حرام ہے، دین میں غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا۔ پچھلے خطبے جو بتلایا تھا، اور اس موضوع کو میں نے اسی لیے منتخب کیا تھا
کہ بتلائیں کہ دین میں غلو حرام ہے. کسی کی شان میں حد سے آگے بڑھنا, کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھنا, کسی کے مقام کو حد سے آگے بڑھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے. قرآن اسلام نے غلو کو حرام قرار دیا ہے, اور تمام شرک اور بدعت و خرافات کی جڑ کیا ہے؟ وہ غلو ہے, غلو ہے. میرے بھائیو, آپ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم, کیا میری امت کے لوگوں تم لوگ میری شان میں حد سے آگے نہ بڑھنا جیسا کہ نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے, بلکہ مجھے اللہ نے جو مقام دیا ہے مجھے اس مقام پر رکھنا. فرمایا آپ نے واللہ ما احب ان ترفعونی من منزلۃ التي انزلنی اللہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ واللہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کرو جو مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, اس سے تم مجھے بلند کرو, مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں, پسند نہیں ہے. ایک صحابی آئے, کہا اے اللہ کے نبی, کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. فرمایا آپ نے اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ آج کیا لوگ نہیں کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ جو نبی چاہیں, جو سرکار چاہیں, جو فلاں چاہیں. فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیا کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو اللہ چاہے وہ ہوگا. وما تشاءون الا ان شاء اللہ, وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے کس کو کہا؟ نبی کو کہا, صحابہ کو کہا, اہل ایمان کو کہا وما تشاءون الا ان شاء اللہ. سارے صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ یہود, یہ نصارہ, یہ مجوس, یہ مشرکین, یہ کفار ایمان لے آئیں. کیا ایمان لے آئے سارے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں, ابو جہل اسلام قبول کر لیں. چاہتے تھے آپ, تمنا کرتے تھے. کیا اسلام قبول کر لیے؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو جب اس شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت, آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا وهو خلق, اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ایامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا اللہ تمہیں یہ حکم دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کیا تمہارا دین تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو؟ تم مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد تمہارا دین تمہیں کفر کا حکم دے گا, اسلام کے بعد تمہارا دین تمہیں شرک کا حکم دے گا, کفر کا حکم دے گا. میرے بھائیو, وہ صفات جو رب کی ہیں, وہ صفات کسی نبی کے لیے کرنا, کسی اور کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں. ایک مرتبہ چند صحابہ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا, کہ تم لوگ میری تعظیم میں ایسے نہ کھڑے ہو جیسے عجمی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ آپ اس فعل کو ناپسند کرتے ہیں, آپ اس فعل کو ناپسند کرتے ہیں. میرے بھائیو, کیا آج محفل میلاد میں جو بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں, کیا ان میں تصور نہیں پایا جاتا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں اور تعظیماً ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے اور لوگ تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں, اجتماعی طور پر درود السلام بھیجتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو سراسر توحید و سنت کے خلاف, دین اسلام کے خلاف. ضرورت ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم کوشش کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. عوام, یہ امت مسلمہ بہت بھولی بھالی ہے, بہت بھولی بھالی. میرے بھائیو, آج ہمیں کوئی بھی شخص دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, ثواب کے نام پر جہاں چاہتا ہے کھینچ کر لے جاتا ہے, اور مختلف بدعتوں کے لیے لوگوں نے ثواب بھی گڑھ لیے ہیں, جھوٹے ثواب گڑھ لیے ہیں. ثواب گڑھنا, جزا اور سزا متعین کرنا, ثواب و عقاب متعین کرنا, یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو بانٹ رہے ہیں؟ ثواب متعین کرنا کسی عمل پر, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. ثواب اللہ کی رحمت ہے نا. اللہ کی رحمت کون بانٹے گا؟ اللہ بانٹے گا.
جس عمل پر جتنا چاہے گا دے گا، اس نے ہر عمل کا ثواب متعین کیا ہے. لیکن آج اہل بدعت میرے بھائی اپنی بدعتوں کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے مسلک اور اپنے عمل کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، انہوں نے ان بدعتوں ان خرافات کے ثواب بھی متعین کر دیے ہیں. کتنی بار پڑھو گے، اتنی بار کہو گے تو یہ ثواب ہے، 1,00,000 گنا اور اتنے 1,000 گنا ثواب ہے. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا، اللہ نے ہر ایک کی حد مقرر کی ہے. امت کی ایک حد ہے، امتیوں کی ایک حد ہے، رسولوں کی ایک حد ہے، دین کی ایک حد ہے. اس سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ گمراہی کا دروازہ ہے. ضرورت ہے کہ ہم غلو سے اجتناب و پرہیز کریں اور اس دین حقیقی صاف ستھرے دین کو تلاش کریں جو قرآن پیش کرتا ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا کے اندر آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.